سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ الآیتین آخرتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ. آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتوں کی تلاوت کر لے رات کے وقت، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کافی ہو جانے کا کیا مطلب؟ حضرات محدثین نے اور حضرات مفسرین نے اس کے کئی مطلب بیان کیے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہر انسان اور جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا. دوسرا مطلب مفسرین نے بیان کیا کہ ان آیات کی تلاوت کرنے والا رات کو سوتے وقت وہ ہر طرح کی آفات اور بلیات اور مکروہات اور ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے. تیسرا مطلب بیان کیا کہ یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ کہ اگر ایک آدمی کا دن بھر میں بہت کچھ نیک اعمال کا، عبادات کا معمول تھا، نفلی عبادتوں کا، اور اگر کسی وجہ سے ان معمولات میں کمی ہو گئی تو یہ دو آیتوں کی تلاوت کرنے سے وہ کمی و کوتاہی اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. چوتھا اور آخری مطلب یہ بیان کیا کہ رات کی نفلوں کے قائم مقام ہو جائیں گی یہ آیتیں. یعنی اگر کسی آدمی کا معمول تھا تہجد میں اٹھنے کا اور اب وہ نہیں اٹھ سکا اور اس نے سونے سے پہلے یہ دو آیتیں تلاوت کر لیں تو ان دو آیتوں کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے تہجد کا ثواب عطا فرما. اور یہ جو دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری، اس کا جو شان نزول مفسرین نے لکھا ہے وہ بڑا عجیب لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور آسمان سے اوپر ایک بہت سخت آواز آئی. تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ اتنی شدید آواز کس قسم کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آسمان پر ایک دروازہ کھولا اللہ تعالیٰ نے جو آج سے پہلے نہیں کھولا گیا تھا. وہ دروازہ آج سے پہلے بند تھا، آج کھولا گیا ہے. اور یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نازل فرمائی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو آپ کو 3 تحفے دیے گئے، وہ آپ کو معلوم ہے. ایک تو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور دوسرا سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں جو شروع ہو رہی ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور سورت کے آخر تک. اور تیسرا یہ کہ میری امت میں جن لوگوں نے شرک نہیں کیا اور کفر نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے اور ان کو معاف فرما دیں گے. تو اس وقت یہ اس بات کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ ہم اپنی روٹین کو چینج کریں. ہم رات کو سوتے وقت اپنے معمولات کو چینج کریں. ہم تھوڑی سی اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں. رات کو عام طور پر سوتے وقت ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، ہم موبائل چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں. کیا بہتر ہو کہ ہم باوضو ہو کر سوئیں اور سوتے وقت جو ہے وہ تسبیحات فاطمی کا اہتمام کریں. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 جو آیتیں ابھی میں نے عرض کی ہے، اس میں پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اس کے اندر آخر میں آیت بھی ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور روایتوں میں اور احادیث میں ان 2 آیتوں کے پڑھنے کی بے شمار فضیلت ہیں جو اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتا. تو ہم سوتے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر سوئیں. ہو سکتا ہے کہ یہ سونا ہمارا آخری سونا ہو، اور جب صبح ہماری ہو سکتا ہے کہ آنکھ ہی نہ کھلے، اور آنکھ جب کھلے تو وہ قبر ہو. اس لیے گناہوں کو معاف کر کے سوئیں. ایک دوسرے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور ایک دوسرے کو معاف کر کر سوئیں، وصیت کر کر سوئیں. اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور سوتے وقت جو پڑھنے کی جو چیزیں ہیں، سورۃ الواقعہ ہے، سورہ ملک ہے، اسی طرح 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، استغفار جی،
اور یہ ساری صورتیں ہیں وہ پڑھ کر سونے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور خاص طور پر آج جو میں درس میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کو ہر ایک کو یاد کر لینا چاہیے. انشاءاللہ دو دن میں، ایک دن میں بھی ایک عام آدمی یاد کر سکتا ہے. اور اس کو اپنے معمول میں شامل کریں. جب ہم ان چیزوں کو اپنے معمول میں شامل کریں گے آہستہ آہستہ، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بدلے گی اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ بھی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله